الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ علق جو قرآن مجید میں 96 نمبر پر ہے اس کا مطالعہ کرنا ہے، اور اس سورت کی خاص بات بلا کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر جی یہ سب سے سارے یہ پہلی وحی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور وہ ہیں اس سورت کی پہلی 5 آیات، اور اس کے بعد کل 19 آیات ہیں۔ 6 تا 19 اس وقت نازل ہوئی ہیں جب مسجد حرام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے اور ابو جہل نے روکا، اور پھر وہ کھلی مخالفت پر اتر آیا، تو یہ اس موقع پر یہ باقی 6 تا 19 نازل ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا پورا قرآن ہی بانتہائی اہم ہے، لیکن کیونکہ یہ ابتدا ہے تو بڑے غور سے سنیے، سمجھیے، اگر بات کلیئر نہ ہو تو سوال کیجیے۔ اس لیے ذرا کیونکہ یہ پہلی وحی ہے تو ہم بڑے سمجھ کے چلیں گے اس کو، اور آپ ذرا بالکل متوجہ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اس میں کون سے الفاظ جو ہیں وہ قابل غور ہیں؟ پہلی آیت میں کون سے الفاظ ہیں؟ جلدی بتائیں۔ جس نے سب کو پیدا کیا۔ اقرو ربی کا سر بسم ربی کا اچھا، اور اب خلقہ۔ سنیں، میں یہ اس لیے سوال کروں تاکہ آپ خود سوچیں۔ سب سے اہم چیز جو پہلے آئی ہے نا، اقرا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیت دے دی، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ اور بوجھ دے دی، لیکن سب سے اہم بات جو ہے اس میں سب سے پہلا اہم الفاظ ہے رب۔ کیوں؟ ربوبیت وہ چیز ہے جس کا انسان سے ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اس نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے پالتا پوستا ہے، وہ میرا کفیل ہے، وہ میری دیکھ بھال کرتا ہے، وہ میری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ تو صرف پروردگار کے معنی ہیں۔ رب کے دوسرے معنی وہ آقا اور مالک ہے۔ لہٰذا یہ الفاظ جس ہستی نے نازل فرمائے ہیں، وہ میرا صرف کفیل اور پالنے والا ہی نہیں، وہ میرا آقا اور مالک ہے۔ مالک بھی کیسا ہے؟ سورہ حشر میں فرمایا مالک القدوس، جو ہر عیب، ہر نقص اور ہر خرابی سے پاک ہے۔ تو یہ رب کا لفظ جب تک سمجھ نہ آئے، نہ ہمیں اپنی اللہ کے غلام ہیں ہم، وہ آقا اور مالک ہے، وہ ہمیں پالتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا تعارف جو قرآن نے اول میں کرایا، وہ فرمایا کہ رب ہے تمہارا۔ وہ رب کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک، اس کے رب کے نام سے پڑھو۔ دوسری بڑی بات جو ہے جس کا ڈائریکٹ انسان سے تعلق ہے وہ ہے خلق، اس نے پیدا کیا، ہمیں وجود اس نے بخشا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر ہم اپنی تخلیق پہ غور کریں نا تو ہمیں رب کی بہت ساری حکمتیں، اس کے کامل علم، اس کی منصوبہ سازی، اور اس منصوبے کو روبہ عمل لانے کی جو ساری چیزیں ہمیں اپنی تخلیق پر غور کریں تو سمجھ آ جائیں گی۔ تو اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ 2 الفاظ کتنے زبردست ہیں۔ کیوں؟ ڈائریکٹ ہر آدمی جو ہے وہ اس کا آقا بھی اور مالک بھی اور کفیل بھی رب ہے، اور اسی نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ یہ 2 چیزیں سمجھ میں آ جائیں تو آپ کو رب کی ایک بڑی عظیم صفت جو ہے کہ وہ
اس صفت ربوبیت اور صفت خالقیت جب سمجھ آ جاتی ہے تو انسان اپنے دماغ پر پوری طرح اس کو سمجھ لیتا ہے کہ میں اس کائنات میں کون ہے میرا مالک اور کون ہے میرا رب، اور مجھے اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ اچھا، کوئی سوال یہاں پر؟ اسی طرح ایک ایک چیز کو سمجھ کے پڑھا کریں۔ کوئی سوال آیت نمبر 1 کے بارے میں؟ اب آئیے اگلی آیت، ذرا دوسری آیت پہ غور کیجیے۔ علم الانسان من ہاں سوری خلق الانسان من علق، اور انسان کو ایک جمع میں خون کے لوتھڑے سے اس کی تخلیق کی۔ ذرا غور فرمائیں، یہ بالکل ابتدا میں انسان کو کیوں اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی کہ تیری پیدائش جو ہے وہ کس چیز سے ہوئی؟ پھر اس کمال ہستی نے اس انسان کو دنیا کا اشرف المخلوقات بنا دیا، جسم دیا تو دیکھیں، روح دیا تو اس کو دیکھیں، اور پھر اس کی ساخت کو دیکھیں۔ لقد ابھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں آپ سور 95 الگ اس میں سورہ جو اس سے پچھلی ہے، جہاں سورہ 3 میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پیدا کس چیز سے فرمایا؟ علق، ایک جمع میں خون سے، اور پھر اس کو کائنات کی بہترین چیز بنا دیا۔ صلاحیتیں اس کی دیکھیں، اس کے کمالات دیکھیں کہ اس نے انسان کو ساری سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں ہے جو کچھ ہے وہ انسان کی خدمت پہ لگا دیا۔ آپ ہواؤں کو دیکھ لیں، بادلوں کو دیکھ لیں، سورج کو دیکھ لیں، چاند کو دیکھ لیں، اس کائنات کے حسن ستاروں کو دیکھ لیں، تو آپ نے دیکھا کہ بالکل ابتداً اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں، پھر فرمایا میں تمہارا خالق ہوں۔ خالق کی وہ ہوں کہ جس نے تمہیں اس چیز سے پیدا کیا کہ وہ کتنی حقیر ہے، اور پھر تمہیں کیا بنا ڈالا۔ اچھا، یہ تو دونوں آیتوں کو جب ملائیں گے نا آپ، تو یہ اقرأ بسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ، یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان کا ہر قدم، ہر حرکت، ہر معاملہ اور ہر عمل کا آغاز کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ یہ بنا کیوں بتایا کہ ہر عمل کرنے سے پہلے آپ اللہ کو یاد کریں؟ دیکھیے، یہ پہلی بات سمجھیے، اس کو بہت غور سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جو ہمارے ہر عمل کو نتیجہ خیز بناتی ہے۔ سارے جو اسباب اور عوامل ہیں وہ اس وقت افیکٹو ہوتے ہیں، اس وقت وہ نتائج برآمد ان سے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ ہے مومن کا ایمان، اور یہ ہے توکل کہ میں نے تو اپنی صلاحیتیں اس کی دی ہوئی ٹھیک اسی کے نام سے شروع کرنا ہے، اسی کے نام کے مطابق حق کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ یہ ہے جب ہم کوئی سوچ سمجھ کے اللہ کا نام سے شروع کرتے ہیں تو ہم غلط کام کریں گے نہیں، کیونکہ ہم اس اللہ کے نام سے کر رہے ہیں جو ہمارا حاکم، مالک، خالق اور رب ہے۔ لہٰذا ہر عمل کرتے وقت ہمارا رخ، ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں وہ جو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ کی ہر رکعت، ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ کی مدد کے بغیر، آپ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، لہذا اسی کے نام سے شروع کریں۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق ایک مومن کا، کہ وہ کام کی ابتدا بھی اسی سے کرتا ہے، پھر توکل اسی پہ رکھتا ہے کہ یہ میرا کام جو ہے اور ٹھیک وہ نتائج پروڈیوس کرے گا جو برحق ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ اگر اس کی ابتدا اور اس کا توکل یہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا گمان ہے۔
اور سر جی برکت بھی اللہ کے نام سے ہی کاموں میں ڈلتی ہے. دیکھیں نا، یہ جو آپ فرما رہے ہیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن یہ برکت کس وقت ملے گی؟ پہلے ایمان اندر سے پوری طرح یکسوئی سے آپ کا وہ حنیفیت جو ہے، حنیف کہ یکسو ہے کہ میرا رب ہی اس کا نتیجہ ٹھیک نکالے گا، میرا اسی پر توکل، میں اسی کے نام سے شروع کرتا ہوں. آج یہی چیز تو ہمارے اندر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوششیں سب کچھ کر لیں گی. اب ہماری کوششیں اللہ کے نام سے شروع نہیں ہوتی، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوتی، تو دیکھ لیں معاشرے کے اندر آج کیا فساد بچا ہوا ہے. اس لیے چیزوں کو ان کی گہرائی اور گہرائی میں دیکھا کریں. آج ہمارا ہے ایمان کہ اللہ ہی کے نام سے شروع کریں، اور تھرو آؤٹ عمل کے اندر بھی اللہ کا ذکر، وہ جو ذکر الہی ہے کہ اللہ کا ذکر وہ زبان سے نہیں بلکہ دل و دماغ سے ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں فیض و برکات کیسی اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں. ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، آپ کے پاس ساری مکی اور مدنی دور کی ساری تفصیلات موجود ہیں، میں نے آپ کو بھیجی ہیں، قرآن کی آیات بھیجی ہیں. ذرا دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فیض و برکات اپنے نبی کو دیے، کیا فیض و برکات اس نبی کے فالورز کو، صحابہ ہوں صحابیات ہوں، کیا دیے. یہ ان کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ ہر کام اخلاص سے اللہ کے نام سے شروع کرتے تھے، پھر اللہ ہی کی تائید اور نصرت پر توکل رکھتے ہوئے اس کی ہدایت کے مطابق رہتے تھے. یہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ یہ جو آگے اسی آیت میں کہا نا الذی خلق اور خلق الانسان من علق، یہ جو آج کی سائنس ہے، یہ بات ذرا سمجھیے اور اپنے کسی عزیز یا دوست ڈاکٹر سے بات کیجئے یا ڈاکٹر صاحبہ سے بات کیجئے کہ یہ جو تخلیق کے مراحل ہیں، اس کو میڈیکل سائنس میں ایمبریولوجی کہتے ہیں. ایمبریولوجی اس کی برسا برس کی جو تحقیق ہے، آج پتہ ہے وہ قرآن کے کس چیز کو ثابت کر رہی ہے؟ میں لیبیا میں تھا تو میں نے اس ڈاکٹر کو نہیں دیکھا، لیکن ان ڈاکٹروں کو ضرور ملا ہوں جنہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ڈاکٹر ان آیات کو پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا. اور وہ مسلمان اس لیے ہوا تھا کہ ان آیات میں جو ایمبریولوجی کا یہ بچے کی پیدائش کے مراحل لکھے ہیں، یہ اس وقت جب تو ایمبریولوجی کا نام و نشان نہیں تھا. آج ایمبریولوجی دنیا بھر کے ڈاکٹر اس کی تصدیق کر رہے ہیں. کون سی آیات ہیں؟ کیسا قرآن؟ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون، بس سورہ ابراہیم کی سورہ بات مومنون، آپ مومنون اور لکھیں، حج. پلیز لکھیں. اس کا ذکر ہوا ہے سورہ مومنون کی آیت 12 تا 14 میں. لکھیں اپنے پاس، سورہ المومنون 23 نمبر ہے، اس کی دو آیت، اس کی آیت ہیں 12 تا 14. پھر یہی بات اختصار کے ساتھ بیان ہوئی ہے سورہ حج 22 نمبر پر ہے، اس کی آیت نمبر 5 ہے. یہ دونوں ذرا پڑھیں، غور سے پڑھیں. قرآن کو ثواب کے لیے نہ پڑھیں، قرآن کتاب ہدایت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ رب العالمین کی حکمتیں بیان ہوئی ہے، اس کے علم کی وسعتوں کو، کوزے کو دریا کو کوزے میں بند کرنا ثابت ہو رہا ہے. یہ تو تھی نا دو تفصیل کے ساتھ مراحل. اس کے علاوہ آپ لکھیں سورہ السجدہ کی آیت 7، سورہ قیامہ کی آیت 37 تا 40، اور سورہ دہر کی آیت نمبر 2. ایک دفعہ برائے مہربانی ان سب آیتوں کو پڑھیں، سمجھیں، پھر آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سر تخلیق. سورہ زہا کے کون سی ہیں؟ سورہ دہر کی آیت نمبر 2. یہ جب آپ پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے. ہمارے ایک دوست ہیں،
وہ ایمبرولوجی کے ماہر ہیں، ان سے جب میں نے بات کی تو اس نے کہا، اس نے پھر ہمیں یہاں پریزنٹیشن دی اور میں حیران پریشان ہو گیا کہ رب العالمین کی حکمت ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اور یہ آپ میں سے وہ خواتین جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہے کہ وہ خود مائیں ہیں، ذرا پڑھیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام کتنا باریک بینی سے پرفیکٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں اس پہ۔ اچھا، اب یہ تو الذی خلق کی تشریح ہو گئی۔ اب آئیے کہ یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ، اس کے بارے میں قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ کیا ہدایت کی ہے قرآن نے؟ ورتل القرآن ترتیلا۔ ایک تو یہ ہو گئی، دوسری اس سے بھی زیادہ ضروری، سمجھ کر اور اس پر عمل کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ مجھے آیت سنائیں پھر میں مانوں نا کہ آپ نے قرآن کو ٹھیک ٹھیک پڑھا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ اعراف کی آیت 204 لکھیں۔ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر۔ سوال کریے سر اعراف کی 204۔ جی آخری آیت ہے 204۔ آپ سوال کریں تاکہ اس مضمون کو پوری طرح سمجھ لیں۔ اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے جو پڑھائی کے دوران سوال کر کے اپنے نکات صاف کلیئر کر لیتا ہے۔ سر آج کل ہم اپنی پیدائش کو ہی بھولے ہوئے ہیں، تبھی تو ہمارے میں نعوذ باللہ، سب میں نعوذ باللہ اللہ نہ کریں تو آکر اور تکبر اور غرور اور غلط کام ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا بڑی مکمل ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، اگر میں اپنی تخلیق پر غور کروں کہ میرے رب نے اس حقیر مادے سے کیا مجھے انسان بنایا ہے، کیا مجھے میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کن صلاحیتوں، کن نعمتوں، کن بے حساب نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بارش کی ہے کہ میں آج ایک اتنا سمجھدار اور اس کی کتاب کی بصیرتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ یہ اگر میں غور کروں تو میں کبھی تکبر نہیں کروں کہ میرے تو رب کا کرم ایک ایک قدم پر مجھے زیب ہی نہیں دیتا کہ میں کسی قسم کا تکبر یا استکبار کروں۔ پھر دوسری بات جو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو قرآن کہتا ہے نا، لکھیں سورہ مومنون کی آیت 115، سنیں غور سے، اللہ اکبر۔ افحسبتم انما خلقناکم وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تم لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آؤ گے حساب دینے کے لیے؟ یہ نعمتیں ایسے ہی نہیں دیں، ان نعمتوں کا حساب ہوگا۔ یہ آج پہلی وہی بندے کو کس طرح اس کا آئینہ دکھا دیا کہ تیرے بنانے والا اور تو جو بن کے اشرف المخلوقات بن گیا، اس کے پیچھے کتنا بڑا پلان ہے تیرے خالق کا۔ کوئی سوال ان دو آیتوں کے بارے میں؟ کیونکہ یہ پہلی وحی ہے، ہم نے اس کو پوری طرح سمجھنا ہے۔ سر یہ سورہ مومنون کی آیت 115 ہے۔ جی جی بالکل۔ اچھا، اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آیت نمبر 3 پہ چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا،
پڑھیے وہ ربکل اکرم، اور تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، اس کی کرامات کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کے احسانات، اس کے انسان پر جو رحمت کی وہ ہیں، اس کا کوئی حد نہیں ہے۔ اچھا، اس رب کریم کا جو سب سے پہلا احسان ہے آیت نمبر 4 میں، الذی علم بالقلم، جس نے، وہ ہستی ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اب آپ ذرا سا یہاں غور کریں، اور ہمیں کس قدر اس رب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کا یہ انتہائی کرم ہے کہ اس نے انسان کو علم بخشا۔ دیکھیں نا، اسی علم کے نتیجے میں ہم جو ہے دنیا کی ساری جو آپ سبجیکٹس، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، اکاؤنٹنگ وغیرہ وغیرہ، یہ علوم انسان نے اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ان علوم کا علم دیا۔ قرآن و سنت سے اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کی روحانی طاقت کو بڑھایا، تاکہ اس علم کی وجہ سے، قرآن و سنت کے علم کی وجہ سے، اس کا روح کا تعلق اللہ سے ہوگا، اور روح پھر اس جسم کو کنٹرول کرے گا تاکہ وہ بھی اللہ کا تابع ہو جائے۔ یہ سارے انہی اللہ تعالیٰ کے علم کی صفت جو ہے اس کے کرشمے ہیں، جو میں اور آپ پوری طرح دیکھ سکتے ہیں۔ اسی علم نے ہمارے لیے کتنی زندگی آسان کی ہے، اگر اس کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں، یاد رکھیں، ورنہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں ہو تو بڑی مشکل ہوگی، نفسیاتی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا مسائل سے دوچار ہے، لیکن الحمدللہ الحمدللہ میں نے انجینئرنگ میں ماسٹر الیکٹریکل انجینئرنگ میں کی، ایک بہترین نوکری کی، آسائشیں، لیکن میرے رب کا اتنا کرم ہے، اس سے بڑا کرم یہ تھا کہ میں قرآن کا طالب علم، اور قرآن کا علم اور اس پر عمل کرنے کی اس نے مجھے توفیق بخشی۔ تو میں نے زندگی کو دیکھا کہ اس علم کی بدولت، دنیا کا ہو یا سب سے پہلا قرآن اور سنت کا ہو، اس علم پر عمل کے بعد انسان کی زندگی کتنی پرسکون ہو جاتی ہے۔ بالکل سر یہ مشکل کتنا آتی ہے۔ بڑا احسان ہے اللہ کا آپ پہ نا، اللہ پاک آپ کو اور بھی ہمت توفیق دے۔ میڈم، میں اپنے ابو جان کو جانتا ہوں کس مشقت سے وہ زمینداری کرتے تھے اور ہمارے لیے جو ہے مہیا کرتے تھے ضروریات زندگی، لیکن ہمیں رب نے کس قدر آسانی سے سب کچھ دے دیا۔ سر جی لہٰذا یہاں قلم کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے، قلم کے ذریعے سے؟ آپ یہ بتائیں، جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اس وحی کو لکھواتے تھے۔ اس وقت کاغذ نہیں تھا، پتوں پر، تو یہ وحی کو محفوظ کرنے کا طریقہ قلم تھا صحابہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل دوسرا تھا، اس اللہ نے حفاظت لے لی تھی کہ آپ کو یاد بھی کرائیں گے، اس کے معنی بھی سکھائیں گے، سب کچھ۔ لیکن انسان کو علم، آپ جب پرائمری میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کیوں قلم اور کاپی کا استعمال شروع میں کرتے ہیں؟ بتائیں نا مجھے۔ لکھنے کے لیے۔ آج آپ کمپیوٹر پہ ٹائپنگ کرتے ہیں، وہ بھی قلم کا اس کا بدل ہے۔ موبائل پہ جو کچھ آپ کرتے ہیں، یا لیپ ٹاپ پہ کرتے ہیں، یا کمپیوٹر پہ کرتے ہیں، یا آج جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی دی ہے، آپ نے تو وہ نہیں زمانہ دیکھا، میں نے دیکھا ہے جب ٹائپ رائٹر ہوتے تھے، نئے سرے سے ٹائپ کر رہا ہے، یہاں غلطی وہیں لفظ اٹھا کے کریکٹ کر دیجئے۔ پرنٹنگ کتنی آسان ہے، ایک کمپیوٹر کس طرح پرنٹ کر رہا ہے، ذرا غور تو کریں۔ قلم پہلا ذریعہ ہے علم کا سیکھنے کا۔ جی ابھی بھی ہم نے قلم ہی پکڑے ہوئے ہیں ہاتھوں میں۔ بالکل بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔
یہ کس کا کرم ہے؟ یہ کس نے ہمیں سکھایا ہے؟ اللہ ہم- یہ تعالیٰ اس نے ذات کا اللہ رب اس ذات العالمین کا اب ذرا غور کریں کہ ان آیات کی گہرائی دیکھیں، ان کی اپنی ذات کے ساتھ تعلق دیکھیں. الذی علم بالقلم. اچھا، اب اس کے اکرام کا سب سے پہلا مظہر کیا ہے کہ انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا. اور دیکھیں نا، اس سے جو بات سمجھ آتی ہے، ہمیں اس علم کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی قرآن سے. اسی علم کی وجہ سے ہمارے اندر وہ طاقت اور قدرت پیدا ہوئی کہ ہم اس کے احکامات کی تعمیل کریں. اور ساری علوم کی جو ہے وہ اشاعت اور اس کی ترقی جو قلم و کتابی کے ذریعے تو ہوئی ہے. لہٰذا علم کے بغیر دین و دنیا کا کوئی معاملہ درست نہیں ہو سکتا. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیں. نہیں نہیں سر سر جی، ہم تو اندھیروں میں آپ بھٹکتے رہتے اگر یہ علم نہ ہوتا تو. صحیح علم جو قرآن و سنت کا پرفیکٹ اور لا ریب علم ہے، اس پہ عمل کر کے ہی انسان دنیا اور آخرت کو میں کامیاب ہو سکتا ہے. یہ ہے علم کی حیثیت، یہ ہے الذی علم بالقلم. سر جی، یہ لین دین اور حساب کتاب بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ہی بتا دیا نا کہ لکھ کے کرو. اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ اگر ہم نے نہیں لکھا ہوا، ہمیں یاد نہیں ہے، تو جسی سے اگر ہم نے پیسے لینے ہیں یا دینے ہیں وہ مکر جائے، نہیں دیتا، تو ہمارے پاس تو کوئی ریکارڈ نہیں. آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ لکھا کرو لین دین کے معاملات میں، اسی لیے ارشاد فرمایا ہے. سبحان اللہ، یہ کتنی اچھی چیز ہے. لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تو یہ چیزیں دیکھیں، ابتداءً وحی میں بتا دیا گیا. یہ میں ابھی 5 آیتیں وہی پڑھ رہا ہوں جو پہلی وحی ہے. اچھا، ایک اور بات دیکھیں، قرآن کے طالب علم کو قرآن کی بات کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہی ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. سورہ رحمان کس سے شروع ہوتی ہے بلا؟ الرحمن الرحمن. آگے کیا ہے؟ علم علم القرآن. علم سب سے القرآن. پہلا مظہر، غور سے سنیے، سب سے پہلا مظہر اس کی رحمانیت کا کیا ہے؟ علم القرآن. علم القرآن، کہ قرآن اس کی رحمان ہونے کی جو حد سے بڑی ہوئی رحمت ہے، اسی کا تقاضا تھا کہ اس نے انسان کو قرآن سکھایا. یہ ہے علم کی فضیلت. قرآن کی آیات سے سمجھیں تو پھر آپ کو وہ بات سمجھ آئے گی جو آپ 1000 اور باتیں اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آئیں گی. علم، آخری بات آیت پہلی جو ہے 5ویں، علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. اب آپ سوچیں، یہ تو ہمیں اللہ نے جو صلاحیتیں بخشی ہیں، اللہ نے جو ہمیں وسائل اور ذرائع دیے ہیں، قرآن و سنت سب سے بڑی نعمت ہے. اس کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو وہ کچھ پتہ لگ رہا ہے جس کا ہمیں کچھ پتہ تھا ہی نہیں. یہ ہے علم الانسان ما لم یعلم. سر یہ تو بہت پتہ چل رہا ہے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے. کاش یہ ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم وہ چیز بننے کی کوشش کریں جو اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور بتایا ہے، تو آج ہم دنیا میں اتنے ذلیل نہ ہوتے. کرم ہے. علم بڑی طاقت ہے، علم صحیح کی بات ہے، اور اسی سے انسان فطرت کی دوسری چیزوں پر حکومت کرتا ہے. سر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کا علم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا ہوا ہے، جتنے بھی بکھرے ہوئے ہیں پوری دنیا میں علم. نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ معاملات جو انسان کے بس میں نہیں تھے، اس کا علم قرآن و سنت نے ہمیں تفصیل سے کہ ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، یہ دنیا کا کوئی علم ہمیں نہیں بتا سکتا. لیکن
دنیا کے علوم، چاہے وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو یا دیگر کوئی بھی مضامین ہو، وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی چیزوں کو سمجھنے اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے خواص رکھے ہیں چیزوں کے، کیمیکل خواص سے آپ کی کیمسٹری بن گئی ہے، فزیکل خواص سے آپ کی فزکس بن گئی ہے، اور انہی اصولوں کے بنیاد پر انسان جو ہے وہ اپنے دنیا کے معاملات، ہوائی جہاز بناتا ہے، بحری جہاز بناتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے عقل اور فہم دے کر کہ ہم دنیا میں چیزوں کو کس طرح بنائیں، وہ الگ چیز ہے، اور یہ کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں اور ان صفات کے لوازم کیا ہیں، اور ایمان کیا ہے اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اور ہمیں دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر بندہ فکس کرتا جیسے اس نے کیا ہے، تو یونائٹڈ نیشن کو دیکھ لیں، ان سارے سودی بینکوں کو دیکھ لیں، دنیا کو کس طرح انہوں نے اذیت میں مبتلا کر دی ہے۔ لہٰذا ایک وہ علم فزکس کیمسٹری کا بھی اللہ ہی نے انسان کو دیا ہے، اور اللہ نے آسانی پیدا کر دی کہ اس نے چیزوں کے خواص ایسے رکھ دیے کہ انسان اس کو ڈسکور کر کے اور ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لا رہا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، یہ تھی 5 آیات پہلی۔ اب اس پہ کوئی سوال ہو کریں پھر آگے چلتے ہیں، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ اس میں تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمیں اللہ نے دے دی کہ ہم وہ کچھ نہیں جانتے تھے جو اللہ نے ہمیں سکھا دیا، یعنی قرآن کو ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ کے ترجمے سے پڑھنا شروع کیا تو اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں ہم سے۔ بس جزاک اللہ۔ ہاں، لیکن صرف ترجمے سے پڑھنے سے نہیں آئے گا، اس پہ غور و فکر اللہ نے جو دماغ دیا ہے نا، وہ اسی لیے دیا ہے جی کہ سر، ہم اس کو پوری طرح غور و فکر کرتے رہیں، اس میں نئے نئے نقطے ہمیں سمجھ آتے رہیں گے۔ جی جی سر، جزاک اللہ۔ اب ہوا کیا کہ پہلی وحی کی تو یہ آیت آ گئی، اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ وحی لوگوں کو سنانا شروع کی، اور یہ سر عام نہیں تھا، پہلے یہ تھا کہ سینہ و سینہ دعوت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتایا، اپنے دوست ان کو حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا، حضرت عثمان کو، تو پھر یہ آگے لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ظاہر ہے ان پر وہی نازل ہو رہی تھی، وہ اللہ کے مخلص بندے بن رہے تھے، اللہ نے ان کو چن لیا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کے لیے ان سے وہ کام کرا رہے تھے جن کا اللہ نے حکم دیا۔ تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھنے کے دوران اس نے کیا کیا کہ اس نے روک دیا ابو جہل، کیونکہ صرف منکر ہی نہیں تھا بلکہ جھٹلا رہا تھا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو ہمارے بڑے اعلیٰ چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیچ میں آ کے انہوں نے رنگ میں بھنگ ڈال دی ہے۔ تو بدبخت نے اس حق کو حقیر جانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس حق کے نمائندے تھے، نماز پڑھ سے روک دیا۔ اب قرآن ذرا اس پہ دیکھیں کیا تبصرہ کرتا ہے۔ وہ انسان جس کو اللہ نے اب پہلی 5 آیات میں بتایا کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تو حقیر پانی سے پیدا ہوا ہے، پھر اس پیدائش کے مراحل پر غور کر، پھر اس کے صنائی اور اس کی کاریگری اور اس کی پلاننگ اور اس کا ایگزیکیوشن تو دیکھ۔ وہ انسان اب کیا کرتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی کرتا ہے، یعنی وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو نعمتیں اتنی دیں کہ قرآن خود کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر کاؤنٹ کرنا شروع کرے انسان، میں اور آپ خود کریں تو کبھی گن نہیں سکتے کہ جسم کے اندر کیا کچھ ہے اور جسم کے باہر کیا کچھ ہے، ذرائع کیا ہے، وسائل کیا ہے۔ تو ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، انسان جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے۔ یہ کلا ہرگز نہیں کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو مشرکین مکہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا طرز زندگی، ہمارا
جو وے آف لائف ہے یہی اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پیش کرے ہیں یہ نعوذ باللہ اس کے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کا یہ بالکل غلط ہے، تمہاری ساری سوچ و فکر، تمہارا عمل غلط ہے۔ تم کر کیا رہے ہو؟ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ اچھا، اپنے آپ کو انسان کیوں بے نیاز دیکھتا ہے بھلا؟ سوال کا جواب سوال ٹھیک ٹھیک دیجئے، ادھر ادھر کی مت بات کیجئے۔ انسان کیوں اپنے آپ کو جو ہے وہ بے نیاز سمجھتا ہے کہ مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں، بے پرواہ ہو گیا؟ کس سر وجہ جی، سے؟ جب اللہ تعالیٰ اس کو مال و دولت، سلطنت جب نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ دیتا ہے تو وہ یہ نہیں وہ سمجھتا۔ غلط اب ذرا میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ جب اس پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے، احسانات، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو وہ اپنے آپ کو بدبخت بجائے اس کے کہ ان نعمتوں کی قدر کرے، شکر کا حق ادا کرے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے فن خان بن جاتا ہے، کہتے ہیں اب میں ہر کام کر سکتا ہوں، میرے پاس سب وسائل ہیں۔ حالانکہ وسائل اس کو اللہ نے دیے۔ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا مشرف کی بھی، اور وہ ایک ان کا پرانا بندہ تھا جس نے وہاں قتل و غارت کی تھی، لاہوری، گلو بٹ۔ گلو بٹ، جزاک اللہ۔ میں دیکھ رہا کہ رب کا انتقام کتنا سخت ہے، کاش ہم اس کو سمجھیں۔ تو یہ انسان جب اللہ تعالیٰ اس پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے اور خود اس کو سارے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ وہ الراہ استغنا، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں، ہاں، اس کی جو ایک تصویر کشی قرآن نے کی ہے نا، وہ ہے ان الانسان لربہ لکنود، رب کا بڑا ناشکرہ ہے کہ اس نے پیدا کر کے یہ وسائل دے کر اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اب یہ کر رہا ہے، یہ فخر کر رہا ہے، یہ واقعتاً ناشکرہ ہے۔ ان الی ربک رجعا، حالانکہ پلٹنا اس نے اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ یہ ہے وہ تنبیہ اور یاد دہانی اس سرکشی کش آدمی کے لیے، اس باغی کے لیے جو اللہ کی نعمتیں پا کر سرکش ہو گیا۔ اسے بتایا جا رہا ہے کہ بھولنا نہیں، وارننگ ہے کہ تم نے ان الی ربک رجعا، تم نے بالآخر لوٹنا اپنے رب کے پاس ہے، اور وہ رب تم سے حساب لے گا، ایسا حساب کہ اتنا آئیڈیل ہوگا، تیری کوئی چھوٹی سی چھوٹی برائی ایسی نہیں ہوگی جو تیرے سامنے نہ ہو، اور تیری نیکی چھوٹی سی چھوٹی نہیں ہو۔ اور اسی کو سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرے گا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ يعمل ذَرَّةٍ، مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جزاک اللہ۔ اگر انسان اس آخرت کو یاد رکھے اور اس کو یہ یقین ہو کہ میرا دنیا کا میں ہر عمل جو ہے وہ میں اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں گا، برا ہوگا تو سزا ملے گی، اچھا ہوگا تو اجر ملے گا۔ اور دیکھیں رب کی کریمی، وہ رب کتنا کریم ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ کب تک؟ موت سے پہلے۔ موت آ جائے تو اس کے بعد کوئی نہیں، عذاب آ جائے تو اس کے بعد کوئی توبہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے برائیوں سے توبہ کر کے جو اس سے ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین پر مکمل آ جائے، حقوق العباد میں سے جو دھاندلیاں کی ہیں ان کو واپس کرے۔ یہ تھا ان الی ربک رجعا، آیت نمبر 8۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہو؟ السلام علیکم سر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو شکر اتنا پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھا کر الحمدللہ کہنے والا روزے دار کے برابر ہے۔
سبحان اللہ. آپ نے جو آیت حدیث پڑھی ہے نا، اس سے بھی میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں. سورہ لکھیں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. کیوں نہیں آپ غور کرتے؟ یہ ملک میں دنیا بھر میں پھرا ہوں، صرف جاپان سائڈ پہ نہیں گیا ہوں، یورپ، امریکہ، افریقہ، میں نے ایک ایک بستی دیکھی ہے. یقین مانے یہ ملک پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، نعمتوں سے، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے. ہم نے شکر نہیں کیا، آج ہم مقروض، آج ہمیں سانس لینے کے لیے ہم محتاج IMF کے، سود پہ سود جمع ہو رہا ہے. اگر ہم شکر کرتے، اس ملک کے اندر اتنے وسائل تھے جتنے دنیا میں بہت کم ملکوں کو ملے ہیں، بہت ہی کم ملکوں کو. آج ہم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے. یہاں پیاز جیسی چیز جو ایگریکلچر پروڈکٹ ہے وہ 2 اور 3 روپے کلو بکے. کتنی بڑی بدبختی ہے، یہ ناشکری کا نتیجہ ہے. تو دل میں شکر کے جذبات ہوں، زبان پر الحمدللہ ہو، اور عمل میں شکر یہ ہو کہ انسان اس نعمت کا استعمال اسی طرح کرے جس طرح اللہ نے بتایا ہے. یہ شکر ادا کرے گا تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خود نے، دیکھیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کا اور شد بھی تاکید کا، میں تمہیں ضرور بے ضرور اس سے زیادہ دوں گا. یہ رب کے وعدے ہیں. کاش ہمارا اس پر یقین ہو اور ہم ان پر عمل کریں. تو جب آپ رب کے پاس پہنچیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جہالت، سرکشی اور نافرمانی انسان اختیار کر لیتا ہے، اور یہ جو متکبر بنتا ہے، تو دنیا میں اسی طرح ذلیل ہوتا ہے جیسے آج ہم ہو رہے ہیں. جیسے مسلمان حکمران ہو رہے ہیں، ذرا غور کیجیے اس بات پر. اور جس نے اپنے رب جو اتنا بڑا محسن ہے اس کو پہچانا، اس کا شکر ادا کیا، تو وہ دنیا میں آپ دیکھ لیں سب سے مالی تنگ دستی میں مبتلا مسلمان تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مکے میں محتاج تھے. کس طرح اللہ نے غنی کر دیا، شکر کا حق ادا کیا. کس طرح یہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا جزیرۃ العرب دین کے جھنڈے تلے. کس طرح ابوبکر صدیق کا 2.5 سال کا دور اور عمر فاروق کا 10.5 سال کا دور، ساری بڑی بڑی طاقتیں زیر تھیں. یہ ہے شکر کا نتیجہ. اور آج دیکھیں تعداد مسلمانوں کی، دیکھیں ذلت اور پستی دیکھیں. اچھا، اب یہ تھا آیت نمبر 8 تک. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب آگے چلتے ہیں. سر آیت، ایکسکیوز می جی سر، اگر کسی انسان کو کوئی سکسیس ملتی ہے یا وہ اپنا ٹارگیٹڈ گول اچیو کر لیتا ہے اور وہ سارا کریڈٹ اپنی ایفرٹس کو دیتا ہے، تو کیا یہ بھی سرکشی ہے؟ کیوں نہیں، کیوں نہیں. دیکھیں اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ذرائع اور وسائل اور صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. تو پھر شکر اس کا لازم ہے یا نہیں ہے؟ یہی تو بدبختی ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو اپنی اچیومنٹ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سب اس کے فضل و کرم، اس کی اعانت سے سب کچھ ہوا ہے. اب جب یہ طرز فکر بدل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو ان نعمتوں کو اللہ ہی کی طاقت، اللہ ہی کی قدرت اور اسی کے اعانت اور اسی کی مدد سے
انسان حاصل کرتا ہے اور اس پہ یقین رکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو آگے سے آگے بڑھاتا ہے۔ یہی جی شخص سر، وہ سرکش بنتا ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو اپنی کہتا ہے میری ایفرٹس رنگ لا رہی، میں نے اپنا ہدف اچیو کر لیا، اور بیچ میں سے جس نے اس ہدف کو اس کے لیے کب اچیویبل بنایا اور اس نے اچیو کیا، اس کو بھول جاتا ہے، تو یہی ناشکرہ ہے۔ جی آج سر، کوئی انسان نہیں ہوتا، آج سب انسان کا اللہ۔ مسئلہ یہی ہے۔ سر جی، سر یہ قارون نے بھی تو یہی کہا تھا، اپنے علم کی وجہ سے مجھے یہ سب ملا۔ ہاں، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میری مال کا خرچ کرنے کا نتیجہ ہے۔ خدا کے لیے اس بات کو سمجھیے۔ ہمارا دیکھیں نا، اقرا بسم ربک الذی کی ساری تفسیر آپ نے سنی، کہ آپ کو تو ہر لمحے پر ابتدا سے لے کر انتہا تک اس اللہ ہی کے احسانوں کا شکر کرنا چاہیے جس نے ہمیں آگے بڑھ بڑھ کے ہم نے ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، واللہ میں جب مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں حیران پریشان ہوتا ہوں، سوائے رب العالمین کے کہ ایک ان پڑھ زمیندار کا بیٹا دنیا میں ایم ایس سی الیکٹریکل انجینئرنگ میں امریکہ سے کرے، اور پھر ملٹی نیشنل کی وہ نوکری جس کے لیے لوگ ترستے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ دے دے، تو یہ سوائے اللہ کے کرم کے کیا چیز ہے؟ مجھے بتائیں آپ۔ مجھے تو پرائمری بھی نہیں پڑھنی چاہیے تھی۔ سبحان اللہ، اسی رب کا کرم ہے سر، اس اسی کی رب کا مدد۔ کرم ہے، اسی کے کرم کو انسان سمجھے کہ کس طرح اس نے مجھے زینے پہ اوپر چڑھا کے لے گیا ہے۔ میں تو پہلی سیڑھی بھی نہیں چڑھ سکتا تھا۔ یہ انسان ہر اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے۔ سر میں آزمائشیں آپ کی یاد رکھیں، دین کے بعد کی آزمائشیں آپ کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ سکتی ہوں سر، میں نے یہ جو انسان تکبر کرتا ہے اور یہ مال و دولت اور پھر جو اختیار کی وجہ سے پھر کرتا ہے کہ ہونے کے باوجود، اللہ کی اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود پھر وہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے؟ بتائیں ذرا۔ کہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، مطلب نفس لوامہ، کہ اب اس کو چاہے تو اچھائی کی طرف۔ ایک منٹ آپ ذرا بات کو سمجھیں۔ اختیار بالکل اللہ نے دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس سے پہلے بتا دیا ہے کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے، صراط شیطان یہ ہے۔ یہ اس راستے پہ چلو گے تو تمہارا نفس لوامہ نفس مطمئنہ بن جائے گا، اللہ کے راستے اور رسول کے راستے پر چلو گے۔ شیطان کے راستے پر چلو گے تو تمہارا نفس لوامہ جو ہے وہ نفس امارہ بن جائے گا۔ سب بتانے کے بعد، اس پر حجت تمام کرنے کے بعد کہا کہ ہاں اب جو چاہے جو کر لے۔ تو وہ جب برائی کرتا ہے تو وہ اللہ کے راستے کو، جو اللہ نے اس کو بتایا انبیاء کے ذریعے، اس کی فطرت کو ٹھیک بنایا، اس کا جب انکار کرتا ہے پھر برائی پر جاتا ہے، پھر اللہ اس کے نپٹے قیامت کے دن۔ ان الی ربک رجعا بھی پڑھ آئے ہیں آپ، کہ پھر اس نے پلٹنا اپنے رب کے پاس ہے۔ کر لے جتنا غلط اختیار استعمال کرنا ہے، چل لے شیطان کے راستے پر۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر سر، یہ ہے نا الحمدللہ۔ آیت نمبر جو ہے 7، النار استغنا۔ جی، الراہ استغنا، جی۔ اس آیت کے بارے میں کیا سوال ہے آپ کا؟ نہیں، میں نے کہا سر یہاں پہ یہ یعنی کہ بڑا اکڑ اور یہ اور جانا تو اس نے واپس اللہ کی طرف ہے اللہ نا، کے اگلی پاس آیت ہے۔ میں۔ دیکھیں وہ اکڑ اس لیے رہا ہے کہ اس نے رب کے راستے کو اختیار نہیں کیا۔ جس طرح قارون کو اللہ نے سب دیا نا، تو اس کو لوگوں نے کہا، آپ پڑھیں ذرا سورہ قصص کا آخری رکوع، کیا پیاری بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے، کہ لوگوں نے اسے قارون سے کہا، بھائی تیرے تو اتنے خزانے ہیں کہ کنیاں اٹھانے کے لیے بھی بڑے طاقتور نوجوان چاہیے، تو اللہ کا شکر ادا کر۔ تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ قال انما اوتیت علی علم عندی، یہ سارا مال تو میں نے اپنے علم کی بدولت کمایا ہے۔ جیسے آج کے پڑھے لکھے ڈگریاں والے کہتے ہیں نا، جن کو لفظ کے راستے کا علم نہیں ہے، جہالت ہے، وہ کہتے ہیں کمال ہے، ہم نے تو اتنی محنت
ہم نے مڈ نائٹ آئل برن کیا ہے، ہم نے راتوں رات پڑھ کے ہم نے یہ ڈگریاں لی ہیں۔ بھائی اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو یہ ڈگریاں آپ نہ لے سکتے، اگر اس نے آپ کو صلاحیتیں نہ دی ہوئی ہوتی، وہ جو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ ہم نے اس کو انسان کو قوت سماعت، قوت بصارت، قوت فہم و ادراک دی، تو اس کی وجہ سے تو یہ سب سیکھا ہے، اسی کو بھول گیا ہے، اسی پہ اعتراض کرتا ہے۔ تو سر جی دیکھیں نا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بہت مال بھی ہے انسان کے پاس اور اسے کوئی بیماری ایسی لگ جاتی ہے تو وہاں سوچے نا، وہ جو جب تک اسے اس کا رب شفا نہیں دیتا تو وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میڈم آپ دیکھیں، آپ دنیا کو دیکھ لیں کہ آج کتنے لوگوں کو شوگر کی مرض ہے، آج کتنے لوگوں کو، سب سے پہلے دیکھیں کہ سائیکیٹرک پرابلم ہے، سائیکک پرابلمز ہے۔ میں امریکہ میں رہا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی جو وہ جو ایکسپرٹ سائیکٹرسٹ ہوتا ہے نا، اس کا اپنا الگ سائیکٹرسٹ، اس کے بھی سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا، وہ اس معاملات آتے ہیں اور وہ ان کے سامنے اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے، پھر اس کو ٹینشن شروع ہوتی ہے۔ رب نے تو سارے طریقے بتا دیے کہ نعمت ملے تو تمہیں کیا کرنا ہے، مشکل آئے تو تمہیں کیا کرنا ہے، اس پہ عمل کرو، تمہیں کوئی پرابلم آئیں گے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ سر میں ایک بات شیئر کر سکتی ہوں؟ جلدی کریں آپ کو۔ سر ہاں جی سر، یہ ایسی سوچ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو، تاکہ ایسے علم جو عاجزی پیدا کرتا ہے، ایسا علم اگر انسان حاصل کرے تو وہ اس کے اندر تو وہ اتنا مطلب وہ شعور آ جاتا ہے۔ تو میری یہاں پر جاننے والی DHA میں رہتی ہوں، خاتون تھی، وہ آرمی کی کسی کے افسر کی بیوی تھی، تو میں نے ان کو دعوت دی قرآن کی، تو وہ کہتی ہیں نہیں ہم تو جو ہے آرمی کے آفیسرز کی جو ہے نا وہ الگ سے کلاس ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر میں وہاں پر آ جاتی ہوں۔ آپ کہتی نہیں وہ ہماری صرف آرمی کے لوگوں کے لیے۔ تو مجھے اتنی اس چیز سے افسوس ہوا کہ ان کے اندر وہ بھی ایک وہ چیز ابھی ہے، مطلب کہ قرآن نے ان کو ابھی نہیں بدلا نا۔ تو اسی طرح آرمی افسر کوئی کل جرنیل نے یہاں پر آنا تھا، سارے راستے بند، لوگوں کی اتنی مشکلات اور اتنا پروٹوکول، اور یہ ساری چیز جو ہے میرے اندر آ رہی تھی کہ یہ کتنا بڑا ان کے اندر یہ خناس ہے، مطلب یہ کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک الگ مخلوق ہے۔ یہ ایسے غرور سے بھرے ہوئے لوگ نا، جن کو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بالکل آپ کا انالیسس ٹھیک ہے۔ یہ قرآن انسان کو انسان بناتا ہے، یقین مانیں۔ اگر اس کا علم نہیں ہے نا تو دنیا کے آپ کے پاس عہدے اور علم ہے، تو اس علم کے بغیر انسان جاہل ہے، یقین مانیں۔ اب آگے چلیے، آیت نمبر 9۔ اب ذرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں میں نے شعور عطا کیا، تمہیں بہترین سوچ عطا کی۔ اب ذرا میں تمہیں ایک مسئلہ بتاتا ہوں ان جاہلوں کا، ان سرکشوں کا۔ آرات الذی ینہا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے؟ یہ اس وقت مشرکین مکہ اور آج کے مسلمانوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور کیا کرتا ہے، کس سے بات سے منع کرتا ہے؟ عبدن، میرے ایک بندے کو، اللہ اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی وہ اللہ کے سامنے اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کرنے سے بندے کو روکتا ہے، جو کہ بندے کا حق ہے کہ وہ عبادت کرے، اور اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کو قبول کرے، اور اس کو حق ہے کہ وہ انسان کو اپنا عبادت کا حکم دے۔ آرائیتا، کیا تو نے کبھی غور کیا ہے، ان کان علی الہدی، اگر یہی شخص جو منع کر رہا ہے اگر یہ ہدایت پر ہوتا، راہ راست پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کی تلقین کرتا، کیا مطلب؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا۔ آرائیتا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان کذب و تولی، اگر یہی شخص منع کرنے والا یعنی جھٹلانے والا ہو اور منہ موڑنے والا ہو۔ اب پہلا اقدام کیا ہے، ذرا غور سے سنیں، آیت 10 تا 12 میں کیا پہلا اقدام ہے؟ پہلا اقدام یہ ہے کہ وہ شخص ہدایت پہ ہوتا اور وہ تقوی کی روش خود بھی اختیار کرتا اور اسی کا حکم دیتا، یہ تو پہلا طرز زندگی ہے وہ اختیار کرتا۔ اس کا مخالف کیا ہے؟
آیت 13 کو سنیے. آرائیتا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان کذب و تولا، اگر یہی شخص جو ہے وہ جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے. اب دونوں کریکٹر کو سامنے رکھیے جو قرآن بیان کر رہا ہے. پہلا اور اب یہ دوسرا ہے. علم یعلم ان اللہ یرا. اللہ اکبر. اللہ فوراً کہتے ہیں یہ دونوں امکان آپ کے سامنے ہیں. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بغور دیکھ رہا ہے پوری طرح، کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو جہل ان کو روک رہا ہے. یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. خلق الانسان خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور سورہ ذاریات میں کیا فرمایا، جلدی بتائیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وہ تو اس مقصد کو پورا کر رہا ہے اور یہ بدبخت اس کو روک رہا ہے. یہ دونوں بالکل متضاد کریکٹر ہیں اور دونوں کو سمجھ لینا چاہیے. علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ یہ اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں. اس خالق، مالک، رازق، حاکم، اس صاحب اقتدار، اس صاحب اختیار کا کے سامنے یہ اتنی بڑی جسارت کر رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح قرآن جو ہے کہ سرکش شخص جو ہے وہ نماز سے روکنے کی کوشش، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی وقت جب آگے بڑھا تو اس کو نے دیکھا کہ کوئی چیز جو ہے جو مجھے تباہ و برباد کر دے گی، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، پیچھے ہٹ گیا. تو لوگوں نے پوچھا، اس نے کہا کہ مجھے اس وقت تو یہ اللہ کی قدرت کا تو وہاں ظہور ہو گیا. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ ان آیت 11 تا 13 میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں ان آیات میں ہر مخاطب کو یہ سوچنے کی دعوت دی گئی ہے کہ ایک طرف اللہ کا بندہ ہے جو خود راہ راست پر ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے محمد رسول اللہ. اور دوسری طرف ابو جہل، وہ شخص ہے جس کا کام حق کو جھٹلانا اور اس سے روگردانی کرنا ہے. تو بتاؤ کون سی روش ٹھیک ہے؟ اب انسان کے سوچنے پر، اس کو غور کرنے پر کی دعوت دے کر تاکہ وہ صحیح نتیجے پر پہنچے. تو پھر اگر یہ جھٹلانے والا شخص اسلام دشمن اندھا ہو کر اس نیک بندے پر زیادتیاں کر رہا ہو، تو اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہو، تو اس کی یہ حرکت کیسی ہے؟ ذرا سوچئے. اپنے اللہ کے دیے ہوئے عقل اور اس کی صلاحیتوں سے آپ ان دونوں کا موازنہ کیجئے. اور آیت 14 میں پھر اللہ نے بتا دیا کہ یہ میں نے اختیار دیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حکم کے مطابق کر رہے تھے، یہ سرکشی کر رہا تھا اس حکم کے مطابق. تو جان لے، اچھی طرح سوچ سمجھ لے. علم یعلم بان اللہ یرا، وہ اللہ تو ہر وقت نگرانی کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. کلا، سنیں انجام اس کا. اللہ تعالیٰ پھر ساتھ ہی انجام بتاتے ہیں. کلا، ہرگز نہیں. لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہ آیا، لنفس عن بالناسیہ، ہم اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے. یہ پیشانی کے بال کا خاص طور اللہ نے ذکر ایک جگہ نہیں کئی جگہ کیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا کہ پیشانی کی بال سے پکڑ کر ہم اس کو کھینچیں گے، گھسیٹیں گے؟ کیا مطلب ہے؟ سر اس میں دماغ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو امپورٹنٹ وائٹل فنکشنز ہوتے ہیں. اچھا، اور پھر جب آپ بالوں سے پکڑ لیتے ہیں تو وہ آدمی بہت حد تک بے بس ہو جاتا ہے. آپ اگر واقعی پکڑ کے صحیح پکڑ، جیسے اللہ کی پکڑ کی بات ہے، بس وہ بندہ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے سارے اعضاء اور جتنا بھی اس کی طاقت ہے نا، وہ اس بندے کے قبضے میں ہوتی ہے، جس کے اللہ تعالیٰ کے جیسے اس کے پکڑی ہوں پیشانی کے بعد. تو کیا جس ہستی کی نظر اس کے بندوں اور اس کی تمام حرکات و سکنات پر ہو، یا 14 کا مضمون ہے، اس کے نزدیک اس کی بندگی کرنے والے اور اس کی بندگی سے روکنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
قرآن کئی جگہ کہتا ہے کہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہیں. آگے آیت 15 میں فرمایا کلا لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہ آیا اس حرکت سے، اپنی سرکشی سے، لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیۃ، اور یہ پیشانی کیا ہے؟ یہ جھوٹی اور سخت گناہگار ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، بلا لے ابو جہل اپنے ساتھیوں کو. اس نے تو منظر دیکھ لیا نا، جب روکا تو فرشتوں نے کیا کیا اس کے ساتھ. اب فرمایا کہ یہ بلا لے اپنے ساتھیوں کو جس پر اس کو ناز ہے. سند الزبانیہ، ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس نے تو ایک جھلک دیکھی ہے نا. اللہ کہتے ہیں بلا لے جتنے سب بلانا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے فرشتوں کو بھیجیں گے، وہ ان کی دیا پاچا کر دیں گے. اور آخر میں پھر رب العالمین فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈائریکٹ خطاب، کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ، اس کی بات بالکل نہ مانے، وسجد، اور سجدہ کر. سجدہ کا مطلب ہے کہ ایک تو فزیکل سجدہ ہے، اور دوسرا جھکا دے اپنے رب کے سامنے، اس کے احکامات کی پیروی کا حق ادا کر دے. وقترب، اور اس کا قرب حاصل کر لے. آپ کو پتہ ہے نماز میں انسان کب اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ قرب الہی کی وہ انتہا ہے، وہ سجدے میں سر، سجدے میں. سجدے میں. دیکھیں قرآن کس طرح ہمارے ایمان کو، ہمارے عمل کو ہمیں طاقت دیتا ہے کہ ہم ان کو بالکل اس طرح کریں جس طرح اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. یہ تھی پہلی 5 آیت وہی نازل ہونے کی پہلی وہی ہے، اور باقی جو ہے اس پہ تبصرہ ہے. کس پیارا تبصرہ ہے جب ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کہ ایسے باغی سرکش فرد جو نماز سے روکتا ہے، اطاعت الہی پر دھمکی دیتا ہے، اور اپنی طاقت پر اکڑتا ہے اور اتراتا ہے، تو اس کے بہکانے اور دھمکانے کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پرواہ مت کرو. یہ ہمارے لیے میسج ہے کہ اللہ کے دین کے لیے ثابت قدمی اور استحکامت دکھاؤ، اور بے خوف ہو کر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، نماز میں مصروف ہو جاؤ، سجدے کرو، ہمارا قرب حاصل کرو. نماز سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور سجدہ کی فضیلت یہ ہے کہ سجدے میں بندہ سب حالتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. اور اب ہمارے اوپر بھی ایک سجدہ لازم ہو گیا ہے، لہٰذا آپ اس درس سننے کے بعد ایک سجدہ کر لیجئے. جی ضرور، انشاءاللہ سر. کوئی سوال، کوئی چیز سر جو یہ جو غلط ان سر کو یہ جو اسرائیلی توبہ استغفار فلسطینیوں کو مسجد میں بیٹھے ہوئے بندے کو بھی کس طرح کتے پھینک رہے تھے اور کتے مار رہے تھے، اور ہمارے سب مسلمانوں کے کو ہوش ہی نہیں کہ ہم ان کی پیشانی کے بال پکڑے یا ان کو مارے یا ان کو دفاع کریں ایسے مسلمانوں کا. آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں. میں نے کینیڈا میں اپنے بیٹے سے کہا کہ بھئی یہ پیسے وہاں، ایک بندہ نیک، بڑا نیک فلسطینی تھا، وہ ڈائریکٹ وہاں پیسے بھیجتا تھا. آپ پاکستان میں مجھے بتائیں، آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ کوئی ذریعہ ہے کہ ہم ان کی کوئی مدد کر سکیں؟ پیشانی کی بال کی آپ بڑی دور کی بات کر رہے ہیں. اتنے بغیرت ہو گئے ہیں، اپنے اتنے دینی لحاظ سے اتنے پست ہو چکے ہیں کہ ہم نے تو رستے ہی مسدود کر دیے جو ان کو پہنچتی تھی. یہ وہاں کی بات آپ کو سناؤں، اس فلسطینی نے ان سے کہا کہ میاں یہ پیسے اندر تو جا نہیں سکتے، کوئی راستہ نہیں، میں کوشش کر چکا ہوں، میرے پاس اور لوگوں کی بھی امانتیں ہیں، اب یہ پیسے اگر خرچ کر سکتے ہیں تو وہ لوگ جو باہر کیمپ بنائے ہیں ان کو بھی ضرورت ہے، تو تم مجھے بتاؤ، اگر تم چاہتے ہو تو یہ پیسے میں وہاں بھیج سکتا ہوں. یہ کینیڈا کی صورتحال ہے. آپ اتنی چھوٹی سی بات پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کرتے، ہم نے تو اسرائیل کو ہیلپ کر رہے ہیں. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 65 کی وار میں
ہم مسلمان سب اخوت تھے ایک دوسرے کے ساتھ. ہماری پاکستان کے ساتھ بڑی انہوں نے انڈونیشیا نے ایران نے سب نے. اب وہ چیز ختم ہی ہو گئی ہے. اس وقت کچھ جذبہ جہاد نوید صاحب تھوڑا زندہ تھا. آج تو ہم نے اس کے خلاف کر رہے ہیں. اس پہ جتنا ماتم کیجئے کم ہے. اللہ سے دعائیں مانگیے. ہم دعائیں تو کر سکتے ہیں اور سوچتے رہیں کہ کیا ذرائع ہو سکتے ہیں ان کی مدد کرنے کے. السلام علیکم سر. سر یہ علیکم. سجدہ تلاوت جو ہے یہ وضو کی حالت میں ہی کیا جائے گا یا اس کے بغیر بھی کیا جا سکتا سر ہے؟ یہ ہے وضو کی حالت میں کریں ورنہ ویسے بھی کر سکتے ہیں. آپ پاک ہوں شرط. جی جی سر. سر جی ایک سوال پیچھے قلم کے لحاظ سے وہ حدیث سر جی صحیح ہے جو اللہ نے وہ ایک روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا. یہ حدیث اور کس کی ہے؟ کہاں اس کا سورس کیا ہے؟ سر جی ضعیف قرار دیا گیا اس کو، اس لیے میں پوچھ رہی تھی آپ سے کہ آپ کے علم میں ہوں. نہیں میرے علم میں نہیں ہے. میں نے پڑھی ضرور ہے لیکن یہی میں آپ سے سوال کر رہا تھا کہ اس کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل ہمارے پاس ہے. پہلے ہم اس کو دیکھیں. اگر بخاری مسلم کی ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ ہے اس پہ انہوں نے وہ کی ہے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ اس کا یہ اس میں فلاں ہے اور وہ فلاں بڑا واضح ہے تو پھر ہم اس کو کمزور سمجھیں گے. سر جی جب ٹھیک ہے. ضعیف ہے حدیث تو ضعیف ہے، پھر تو اس کے اوپر بحث ہی نہیں کرنی. ہاں لیکن پہلے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ اس کے جو ضعیف ہونے کی وجہ ہے وہ بڑی یقینی ہے. سر جی یہ بھی ہے نا کہ انسانوں کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لکھوائی قلم کے ذریعے سے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں نا وہاں لکھنے کا ذکر ہے تو ظاہر قلم سے ہی لکھا گیا ہوگا. جی سب سے پہلے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی تقدیر لکھ دی. 50,000 سال پہلے. جزاک اللہ. سر جی ایک اور سوال ہے یہ نصفم بن ناسیہ سے. سر جی یہ ناسیہ کا تعلق عقل سے بھی ہے؟ دیکھیں کہ آپ عام بھی بندے لڑ رہے ہو نا، جب وہ اس کے بالوں کو پکڑ لیتا ہے اور مضبوطی سے بڑے بال مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو وہ آدمی جو ہے پھر اس کو مغلوب ہونا، اس پہ طاقت قدرت پانا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور جب رب ان بالوں سے پکڑے گا تو پھر آپ سوچیں کہ انسان کس قدر مغلوب ہوگا. بات کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھیے. جی جی سر. ان بطش ربک لشدید پڑھتے ہیں نا قرآن میں آپ. جی سر. یہ رب تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ کسی قسم کی پکڑ ہو. سر ان اللہ معاف کر دے ہم لوگوں کو سب کو. آمین. ان پروردگار صورتوں کو برائے مہربانی دوبارہ پڑھا کریں، دوبارہ پڑھا کریں، سمجھا کریں. پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو اپنا موبائل نمبر دے دیا ہے. اگر میری سمجھ میں آئے گا تو میں آپ کو جواب دوں گا، نہیں آئے گا تو میں آپ سے کہہ دوں گا کہ میں دیکھ کے بتاؤں گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.